بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم آپ کو سعودی عرب اور پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خبر بتائیں گے۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ 23 مارچ کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں، لیکن 23 مارچ کو صرف یہی نہیں ہو رہا اور سعودی ولی عہد صرف اسی کام کے لیے پاکستان نہیں آ رہے۔ 23 مارچ کو اور بھی بڑا کچھ ہو رہا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ UAE جو بھارت کا بڑا بہترین دوست ہے، اس نے بھارت کے $3.5 ارب کا نقصان کر دیا ہے، اور آکاش میزائل سسٹم کی جو UAE کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی، وہ ڈیل اس نے بھارت کے منہ پر مار دی ہے۔ اور جس وجہ سے اس نے یہ ڈیل ریجیکٹ کی ہے، اس وجہ کو دیکھتے ہوئے اب باقی ممالک بھی جو بھارت سے آکاش میزائل سسٹم خریدنا چاہتے تھے، اب وہ بھارت سے نہیں لیں گے۔ تو ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان مارچ میں پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں اور 23 مارچ کی پریڈ میں بھی شرکت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 22 مارچ کو پاکستان پہنچیں گے اور سعودی ولی عہد کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی پاکستان آئے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ دورہ صرف اور صرف 23 مارچ کی پریڈ میں شرکت کے لیے کیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مارچ میں پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور پاکستان نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے اور اس کے لیے محمد بن سلمان کو دعوت بھی دی ہے کہ آپ ہماری 23 مارچ کی پریڈ میں بھی شرکت کریں، کیونکہ اس مارچ میں دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ بھی شرکت کرنے والے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اس بار 23 مارچ کی پریڈ میں سعودی افواج کا ایک دستہ بھی خصوصی شرکت کرے گا۔ اس کے علاوہ 12 سے 15 OIC کے وزرائے خارجہ نے بھی اس مارچ میں شرکت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ چین اور روس کے بھی خصوصی نمائندے پاکستان میں 23 مارچ کی پریڈ میں شرکت کریں گے۔ اور اس بار 23 مارچ کی پریڈ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں پاور شوز چل رہے ہیں۔ امریکہ، چین اور روس تینوں اس وقت ایک دوسرے کو اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، اور پھر بھارت رافیل اور S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کے بعد خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگا ہے۔ تو اس بار 23 مارچ کو پاکستان نے بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، ساری طاقت کا نہیں، جتنا وہ ضروری سمجھے گا اتنا ضرور بھارت کو بتائے گا۔ اور خاص طور پر اس بار 23 مارچ کو J-10C طیارے جو پاکستان نے چین سے لیے ہیں، وہ بھی مظاہرے میں شامل ہوں گے۔ بھارت نے بھی اپنے یوم دفاع کے موقع پر سنٹرل ایشین سٹیٹس کے وزرائے خارجہ کو شرکت کرنے کی دعوت دی ہے، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ بظاہر تو وجہ کووڈ بتائی ہے، لیکن کووڈ ایکچول ریزن نہیں ہے۔ ایکچول ریزن سنٹرل ایشین سٹیٹس پر چین کا اور روس کا انفلوئنس ہے۔ سنٹرل ایشین سٹیٹس کبھی بھی چین اور روس کے خلاف نہیں جائیں گے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ چین اور روس کے نمائندے پاکستان کے یوم دفاع میں شرکت کر رہے ہیں اور سنٹرل ایشین سٹیٹس کے نمائندگان جو ہیں وہ بھارت جا کر بیٹھ جائیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ امریکہ کے انفلوئنس میں آ کر سعودی عرب نے پاکستان پر شدید دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ کبھی پاکستان سے قرض کی رقم واپس مانگنا، کبھی پاکستان کے ورکرز کو نکالنے کی دھمکی دینا، کبھی پاکستانی فوج سے بھارتی فوج کو ریپلیس کرنے کی دھمکی دینا۔ لیکن پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی اور پاکستان اڑا رہا۔ پاکستان اپنی اہمیت کو جانتا تھا کہ جھکنا سعودی عرب کو چاہیے، پاکستان کو نہیں، کیونکہ سیکیورٹی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ معاشی مدد تو کوئی بھی کسی کی کر لیتا ہے، لیکن جھکنا اس کے سامنے پڑتا ہے جو آپ کو سیکیورٹی دے رہا ہو۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھارت سے سیکیورٹی لیں گے تو آپ لے لیں۔ بھارتی آرمی چیف نے پہلی بار کسی دوسرے ملک کا دورہ کیا تھا، وہ سعودی عرب پہنچ گیا تھا، لیکن سعودی عرب جانتا تھا جو اپنے علاقے نہیں بچا سک رہا وہ ہمیں کیا بچائے گا۔ اور بالآخر سعودی عرب کو پاکستان کے سامنے جھکنا پڑا، کیونکہ سعودی عرب جانتا تھا کہ وہ پاکستان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اینی ویز، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ UAE پر آ جاتے ہیں جو آج بھی بھارت کا بہت اچھا دوست ہے۔ یوریشین ٹائمز کی خبر ہے، بگ بلو فار انڈیاز آکاش میزائلز۔ Did United Arab Emirates shoot down DDRO's short-range system for KMSAMs in a $3.5 billion deal؟ ناظرین، یہ رشین اخبار یوریشین ٹائمز کی رپورٹ ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت نے جو اپنا آکاش ایئر ڈیفنس سسٹم بنایا ہے، جو کہ ایک شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، بھارت چاہتا تھا کہ UAE بھارت سے یہ ایئر ڈیفنس سسٹم خرید لے۔ بھارت نے UAE میں لابنگ فرمز بھی ہائر کی ہوئی تھی
اور بھارت اور یو اے ای کے درمیان ڈیل بھی ہو رہی تھی کیونکہ دونوں ممالک کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یو اے ای مقبوضہ کشمیر میں بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور یہ 3.5 ارب ڈالرز کی ڈیل تھی اور مودی نے اس کی اجازت بھی دے دی تھی، جو ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مودی سائن کر چکا تھا، ورنہ اجازت اس نے کیا دینی، اس نے تو خود ٹیمیں لگائی ہوئی تھی، لیکن ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ایکسپورٹ کی اجازت دے دیتا ہے۔ بھارت جانتا تھا کہ اگر یو اے ای نے بھارت سے آکاش میزائل سسٹم خرید لیا تو پھر ساری دنیا بھارت سے یہ سسٹم خریدے گی، کیونکہ یو اے ای کوئی ایسی ویسی چیز نہیں خریدتا۔ وہ امریکہ سے F-35 طیارے خریدنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے پاس ایڈوانس سے ایڈوانس ترین اسلحہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن بھارت سے اسلحہ خریدنے میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جب ارمینیا اور آذربائیجان کی جنگ ہوئی تھی تو ارمینیا نے بھارت کو بلیم کیا تھا کہ ان سے جو ہم نے ریڈار خریدے تھے انہوں نے تو کام ہی نہیں کیا، وہ ہمیں بتاتے ہی نہیں تھے کہ آذربائیجان سے ڈرونز آ رہے ہیں، طیارے آ رہے ہیں، میزائل آ رہے ہیں، ہم بھارتی ریڈارز کی وجہ سے یہ جنگ ہارے ہیں اور بھارت ہمیں اس کا جرمانہ دے۔ پھر بھارت اور ارمینیا کی بیک ڈور ڈپلومیٹک طریقے سے کیا بات چیت ہوئی اس کی انفارمیشن باہر نہیں آئی، لیکن اس کے بعد ارمینیا خاموش ہو گیا اور یقیناً بھارت نے اس کی منت سماجت کی ہوگی کہ یہ لو اپنے پیسے واپس پکڑو لیکن ہمیں بدنام نہ کرو۔ بھارت نے تیجس طیارے بنائے، ان کو خود بھارت کی ایئر فورس استعمال نہیں کرتی، ان کو اڑتا تابوت کہا جاتا ہے۔ پھر بھارت نے جو ٹینک بنائے ان کو چلتا پھرتا تابوت کہا جاتا ہے اور خود بھارت کے اندر کہا جاتا ہے۔ تو یو اے ای نے بھی یہی دیکھا کہ آپ اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم خود استعمال نہیں کر رہے، کبھی روس کی منت کرتے ہیں، کبھی امریکہ کی منت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹیکنالوجی دے دو ورنہ ہم چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ فرانس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر آپ کا آکاش میزائل سسٹم اتنا اچھا ہے تو آپ نے پھر روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کیوں خریدا؟ تو اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یو اے ای نے شاید بھارت سے یہ ڈیل کینسل کر لی ہے، اور یہ شاید کیوں؟ کیونکہ یو اے ای نے ساؤتھ کوریا کے ساتھ ڈیل کر لی ہے۔ یہی شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم یو اے ای نے ساؤتھ کوریا سے 5.5 ارب ڈالرز میں خرید لیا ہے، جو کہ بھارت 3.5 ارب ڈالر میں بیچ رہا تھا۔ لیکن اس کی ایکیوریسی تو صحیح ہوگی، وقت آنے پر بیکار تو نہیں نکلے گا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔